بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسلام مخالف بیان پر انڈیا کو مشکلات کا سامنا۔ رانا ثناء اللہ باز آ جاؤ، ہم تمہیں ٹھوک دیں گے۔ ریٹائرڈ فوجی افسران۔ جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، گستاخی کرنے والی نوپور شرما کا دماغ سیدھا ہو گیا۔ بدلنے کو ہے سعودی عرب، اب سعودی خواتین بھی لوگوں کو کافی پلائیں گی۔ ہفتے میں 4 دن کام، 3 دن چھٹی، برطانیہ میں تجربہ شروع۔ جنرل بپن راوت کی موت کے تقریباً 5 ماہ بعد بھی ان کے عہدے پر کوئی تقرری نہیں ہوئی۔ آن لائن ٹیکسی میں لوگ سب سے زیادہ کون سی چیزیں بھول جاتے ہیں؟ دلہا میاں سر سے ننگے ہو گئے، دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصروں کے بعد مسلم ممالک کے ساتھ ایک بڑے سفارتی بحران کا سامنا ہے۔ نوپور شرما اور نوین چندال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تکلیف دہ تبصرہ کیا تھا۔ سعودی عرب، قطر اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت اسلامی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل کے بعد بی جے پی نے نوپور شرما کو معطل جبکہ نوین چندال کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی خاص طور پر خلیج میں بین الاقوامی حیثیت خطرے میں ہے۔ اٹل بہاری واجپئی کے سابق مشیر کا کہنا ہے کہ انڈین حکومت کو ان تمام نفرت انگیز پروپیگنڈے، سیاست اور سرگرمیوں کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ بی جے پی نہیں بلکہ ملک ہے جو مسلم مخالف سیاست کی قیمت ادا کرے گا۔ تیل کی درآمدات اور خلیجی ریاستوں سے موصول ہونے والی ترسیلات کی وجہ سے یہ تعلقات انڈیا کے لیے اہم ہے، کیونکہ 40 لاکھ انڈین شہری اس خطے میں ملازمت کرتے ہیں اور سالانہ $80 بلین سے زائد بھیجتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر انڈیا ایسی عرب دنیا کا متحمل نہیں ہو سکتا جو اسے ناراض ہو۔ عرب دنیا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ایک سنہری دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اسے پٹری سے اتارنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی میگزین ہارڈ نیوز کے چیف ایڈیٹر کا کہنا تھا کہ انڈیا کا تشخص بری طرح خراب ہوا ہے اور یہ وہ چیز ہے جسے سفارتکاری کے ذریعے نہیں بلکہ قیادت کی طرف سے اصلاحی اقدام سے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ انڈین حکومت نے تاحال عرب ممالک کے احتجاج پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاملے پر OIC کا بیان غیر ضروری تھا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ مودی کے اقدامات عالمی سطح پر ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کے شرمناک تعصب نے نہ صرف ہمیں تنہا کر دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر انڈیا کے موقف کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان میں ریٹائرڈ فوجی اور سول افسران کی ایک تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک میں حالیہ سیاسی تبدیلی کے بعد ایک ملاقات میں بڑے واضح الفاظ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ حالات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے ملک میں 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیں گے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر کھلے آسمان تلے ریٹائرڈ فوجی اور سول افسران نے ایک پریس کانفرنس میں، جس کی ویڈیو ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر دیکھی جا رہی ہے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھا گیا کہ ان کا 90 دن کا وعدہ کدھر گیا۔ ان کی جانب سے جنرل باجوہ کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے علاوہ یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ واشنگٹن سے موصول ہونے والے مبینہ دھمکی آمیز مراسلے پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ اس میں پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف اس معاملے سے واقف بعض اہم ٹھوس ذرائع نے بتایا ہے کہ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے کی کوشش کریں گے۔
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ فوجی افسران کا کہنا تھا کہ جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو ہماری ایک ٹیم نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی تھی۔ یہ وفد ریٹائرڈ جنرل علی قلی خان کی قیادت میں ملا تھا، جس میں ریٹائرڈ ایڈمرل تسلیم ایس جے اور ایئر وائس مارشل مسعود بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت سابق فوجی افسران انہوں نے بہت سی ایسی امریکی رپورٹس پڑھی ہیں جن میں ان خدشات کا ذکر کیا گیا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ خدشات اب حقیقت کا روپ دھار چکے ہیں اور ان پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کی طرف سے شدید ترین خطرات لاحق ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پر فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کو اس کا ادراک کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا بحیثیت سابق فوجی افسران، فوج کے بحیثیت ایک مسلح افواج کے ادارے کے اور فوج کے سربراہ سب کا فرض ہے کہ اس دھمکی کا نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی طرف سے 2 جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں اور ان کی دانش میں یہ ملک کی بقا کے لیے یہ تیسری جنگ ہوگی۔ ریٹائرڈ فوجی افسران نے کہا کہ سب سے بڑا ملک کا دشمن اس وقت رانا ثناء اللہ ہے۔ ہم رانا ثناء اللہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم ملک کو تباہ کرنے میں جو کردار ادا کرنا چاہتے ہو اس کو ہم ناکام بنا دیں گے اور تمہیں ٹھوک دیں گے۔ پریس کانفرنس جو کھلے آسمان تلے کروائی گئی، اس میں بڑی تعداد میں دوستوں، مرد اور خواتین بھی موجود تھیں جو تمام کی تمام فوجی افسران کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کی معطل رکن نوپور شرما کا دماغ تیر کی طرح سیدھا ہو چکا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے توہین امیز بیان غیر مشروط طور پر واپس لیتی ہوں۔ بی جے پی نے سخت عوامی رد عمل اور بالخصوص عرب دنیا کی جانب سے بھارت کے بائیکاٹ کی سوشل میڈیا مہم کے بعد نوپور شرما کی بنیادی رکنیت معطل کی تھی۔ نوپور شرما کا کہنا ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ان کا کبھی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا تبصرہ مہادیو شیو دیوتا کی مسلسل توہین اور بے عزتی کا رد عمل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے ٹی وی مباحثوں میں شرکت کر رہی ہوں جہاں ہمارے مہادیو کی مسلسل توہین اور بے عزتی کی جا رہی تھی۔ مذاق اڑایا جا رہا تھا کہ یہ شیولنگ نہیں بلکہ ایک چشمہ ہے۔ شیولنگ کا موازنہ دہلی میں سڑک کنارے نشانات اور کھمبوں سے کر کے بھی اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان پر کہنا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیان سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ توہین امیز بیانات سے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بھارتی حکومت ان رہنماؤں کے خلاف فیصلہ کن اور قابل عمل کارروائی کرے۔ پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جذبات بھڑکانا ان کو صدیوں پرانی عبادت گاہوں سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ، OIC اور عالمی برادری سے بھارت میں خطرناک حد تک بڑھتے ہوئے ہندو تباہ اور اسلامو فوبیا کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے جدت پسند سعودی عرب میں خواتین کو آزادانہ گھومنے پھرنے اور ڈرائیونگ کی اجازت دینے کے بعد خواتین سٹاف پر مشتمل پہلی کافی شاپ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں خواتین کارکنوں پر مشتمل پہلی کافی شاپ قائم ہوئی ہے جہاں ڈرائیو تھرو کی سروس بھی مہیا کی گئی ہے۔ یہ پہلا ڈرائیو تھرو کافی پوائنٹ بھی ہے جس کا مکمل سٹاف سعودی خواتین پر مشتمل ہے اور ان خواتین کو کافی کی تیاری کے حوالے سے مکمل تربیت فراہم کر کے یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی علالت کے باعث ولی عہد محمد بن سلمان نے ملک کی ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہیں اور شہزادہ محمد بن سلمان جون 2017 میں تخت کے وارث کے طور پر اپنی تقرری کے بعد ہی اصل لیڈر تصور کیے جاتے ہیں۔ خواتین سے متعلق سعودی عرب میں ہونے والی تبدیلیاں اچانک نہیں ہوئیں بلکہ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کا حصہ ہیں۔
اور جب سے وہ ولی عہد بنے ہیں اس طرح کی تبدیلیاں تو تب سے ہی آہستہ آہستہ سعودی ماحول کا حصہ بننا شروع ہو گئی تھی، اور آنے والے چند سالوں میں سعودی عرب میں مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔ سرکاری ملازمین ہوں یا نجی اداروں کے کارکن، ایک ہفتے میں 4 دن کام اور 3 دن چھٹی کی پیشکش ہو تو کون لینا پسند نہیں کرے گا؟ ایسا ہی ایک تجربہ برطانیہ میں شروع ہو چکا ہے۔ منصوبے کے مطابق 70 برطانوی کمپنیوں کے کارکن 6 ماہ تک ہفتے میں 3 دن چھٹی اور 4 دن کام کریں گے، جبکہ ان کی تنخواہوں میں کسی قسم کی کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اس منصوبے کے نتائج اخذ کرنے میں کیمبرج، آکسفورڈ اور بوسٹن یونیورسٹی کے محققین شامل ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 3 دن کی چھٹی سے پیداواری صلاحیت متاثر نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ متوقع ہے۔ ساتھ ہی ان کے نتائج سے ماحول میں بہتری کے علاوہ کارکنوں کی ذہنی صحت اور شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انڈیا کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت کے تقریباً 5 ماہ بعد بھی ان کے عہدے پر کوئی تقرری نہیں کی گئی ہے۔ اس حادثے کے چند دن بعد ہی یہ بحث شروع ہو چکی تھی کہ انڈیا کا اگلا سی ڈی ایس کون ہوگا۔ خبر یہ تھی کہ مرکزی حکومت نے اگلے سی ڈی ایس کی تقرری کا عمل شروع کر دیا ہے، اور ممکنہ امیدواروں کی فہرست تیار کر کے جلد ہی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کو پیش کی جائے گی۔ قیاس آرائیاں یہ تھی کہ حکومت اگلے سی ڈی ایس کی تقرری کے لیے حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران دونوں پر غور کر سکتی ہے، لیکن جنرل بپن راوت کی موت کے تقریباً 5 ماہ بعد بھی ان کے جانشین کا انتخاب ابھی تک نہیں ہو سکا۔ جنرل بپن راوت نے جنوری 2020 میں انڈیا کے پہلے سی ڈی ایس کے طور پر چارج سنبھالا تھا۔ انہیں تینوں بڑی فوج، بحریہ اور انڈین فضائیہ کے کام کو مربوط اور ہم آہنگ کرنا تھا، جبکہ ملک کی مجموعی فوجی طاقت میں اضافہ کیا جا سکے۔ سی ڈی ایس کے عہدے کی ضرورت پر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب تینوں افواج کے سربراہان موجود ہیں تو پھر چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حکومت کبھی بھی اس کا کوئی واضح اور ٹھوس جواب نہیں دے سکی ہے۔ آن لائن ٹیکسی سروس کمپنیوں نے کھوئی ہوئی چیزوں کی فہرست جاری کی ہے، جس میں آن لائن ٹیکسیوں کی گاڑیوں میں مسافروں کی رہ جانے والی عمومی اور غیر معمولی اشیاء کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فہرست میں دکھایا گیا ہے کہ گاڑیوں میں سب سے زیادہ عام چیزیں جو ملی ہیں ان میں موبائل فون، کیمرے، بٹوے، چابیاں، بیگ، پرس، ہیڈ فون اور اسپیکر، چشمے، کپڑے، الیکٹرانک، سگریٹس، زیورات اور شناختی کارڈ شامل ہیں۔ اور مسافروں کی طرف سے بھولی گئی سب سے انوکھی اشیاء میں تلے ہوئے آلو، ناخن، مصنوعی دانتوں کا سیٹ، مچھلی کے انڈے شامل ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں شادی کی تقریب کے دوران ایک دلہے کی سر سے وگ اتر گئی، جس کے باعث اس کا راز عیاں ہو گیا اور دلہن نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ دلچسپ واقعہ دوستو ضلع اناؤ میں پیش آیا، جہاں شادی کی آدھی رسومات اختتام کو پہنچ چکی تھی جبکہ باقی ابھی ہونا تھی۔ دلہا جیسے ہی منڈپ میں پہنچا تو اسے چکر آ گیا اور وہ گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا تو اس کے سر کی وگ اتر گئی، جس پر تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دلہے میاں تو سر سے ننگے ہیں۔ دلہے والوں کی طرف سے اس حوالے سے دلہن والوں کو پیشگی نہیں بتایا گیا تھا۔ دلہن کو جیسے ہی اپنے دلہا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بالوں کے بغیر ہے تو اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ دونوں طرف کے رشتہ داروں نے بہتری کی کوشش کی کہ دلہن کو شادی کے لیے منا لیں، لیکن ان کی کوششیں بار آور ثابت نہ ہو سکی، جس کے بعد معاملہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس بھی جب اس معاملے میں کچھ نہ کر پائی تو پنچایت بلائی گئی، جس میں دلہن کے والد نے کہا کہ ان کے شادی پر 5,66,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ دلہے کے والد نے یہ رقم ادا کر کے بارات کے ساتھ واپسی کی راہ لی۔ دوستو یہ سچا واقعہ سن کر میری طرح آپ کے بھی شاید آنسو نکل پڑیں۔ عبدالعلیم، جس نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ نصف قرآن کینسر میں جیسی مہلک بیماری کے دوران عبدالعلیم، جس نے صرف 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ نصف قرآن کینسر جیسی مہلک بیماری کے دوران بستر مرگ پر حفظ کیا۔
اس بچے کی تدفین کے روز شدید گرمی تھی، لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا تو بارش شروع ہو گئی اور قبر میں اتارنے کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ عبدالعلیم نے 14 پارے کینسر کی تشخیص کے بعد حفظ کیے تھے، جبکہ وہ 16 پارے اپنی بیماری سے قبل ہی حفظ کر چکے تھے۔ تاہم قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد عبدالعلیم کا کینسر بڑھ چکا تھا اور کیمو تھراپی اور دیگر علاج کیے گئے، مگر ان کی جان نہ بچ سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبدالعلیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ عبدالعلیم ایک بہت پیارا تحفہ تھا جو اللہ نے پرورش کے لیے ہمیں عطا کیا تھا۔ عبدالعلیم کی پہچان تو اس کے جانے کے بعد بھی قرآن ہی بن گئی۔ ہمیں بھی جو آج عزت مل رہی ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے ہی ہے۔ عبدالعلیم نے 9 سال کی عمر میں بخاری شریف کے کورس کا آغاز کیا، جبکہ وہ 10 سال کی عمر میں بخاری شریف کے کئی سبق پڑھ چکے تھے اور ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی تفسیر بھی کر چکے تھے۔ ان کی والدہ کا مزید کہنا تھا کہ 10 سال کی عمر میں ہی عبدالعلیم نے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر 11 سال کی عمر میں کینسر کی تشخیص ہو گئی، لیکن اس وقت تک عبدالعلیم کا نصف قرآن ہو چکا تھا۔ تاہم اللہ نے اسے توفیق دی اور عبدالعلیم نے ہمت نہیں ہاری اور ہاسپٹل کے بستر پر ہی اس نے باقی قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ عبدالعلیم نے 21 ماہ بیماری میں گزارے اور اس دوران اس کا ایک میجر آپریشن بھی ہوا، جس کے بعد اس پر کافی پابندیاں بھی لگ گئیں، جیسے بھاگنا، دوڑنا وغیرہ، لیکن عبدالعلیم ایک صابر بچہ تھا اور اس نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ عبدالعلیم کی والدہ انتقال کے وقت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اچانک رات کے وقت اس نے سوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بار بار پڑھتا رہا، اور اس وقت عبدالعلیم کے والد اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے والد سے صرف اتنا کہا کہ جنت الفردوس۔ عبدالعلیم کے والد کا اس رات کے حوالے سے کہنا تھا کہ جب اس نے جنت الفردوس کا کہا تو میں نے اسے کہا کہ انشاءاللہ ہم سب جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اس وقت مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ عبدالعلیم کی آخری رات ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید دوائیوں کا اثر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے سب کچھ نظر آ رہا تھا اور ہمیں اس بات کی تب سمجھ آئی جب وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ والد نے کہا کہ یقیناً وہ اللہ کا ایک تحفہ تھا جو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمارے پاس رہا اور اپنے قرآن کی وجہ سے ہم گناہ گاروں کو بھی جنتی بنا گیا۔ یقیناً میرا بیٹا اللہ کا ایک تحفہ تھا۔ صدیوں سے دنیا میں بلند ترین عمارتیں بنانے کا شوق پروان چڑھتا رہا ہے۔ کسی زمانے میں کوئی عمارت دنیا کی بلند ترین عمارت کے درجے پر موجود ہوتی تھی، بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور عمارت تعمیر کر لی جاتی تھی۔ یوں تعمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں ہوتی گئی اور پھر دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست بھی تبدیل ہوتی رہی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں موجود برج خلیفہ بلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ عمارت 2717 فٹ لمبی ہے۔ یہاں 16.7 ملین سیاح ہر سال آتے ہیں۔ سیاح اگر 5 بجے شام میں یہاں جائیں گے تو انہیں $60 دینے ہوں گے، کیونکہ اس وقت غروب آفتاب کا منظر وہ دیکھ سکیں گے۔ تاہم اگر وہ 7 بجے جائیں تو اس وقت انہیں ٹکٹ کی فیس $40 ادا کرنی ہوگی۔ اس عمارت کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ ایڈریان سمتھ نے تیار کیا تھا۔ شنگھائی ٹاور 2073 فٹ لمبی ہے۔ اسے دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں دنیا کا دوسرا تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے۔ شنگھائی ٹاور کا دوسرا نام شنگھائی سینٹر بلڈنگ ہے۔ چائنا میں اسے دونوں ناموں سے ہی جانا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک بھی دنیا کی بلند ترین عمارتوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ 2001 میں طیارہ ٹکرانے کے بعد تباہ ہو جانے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر ہی اس نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ امریکہ کی بلند ترین عمارت ہے۔ اس بلڈنگ کا تعمیراتی کام 2006 میں شروع کیا گیا تھا اور اسے 2014 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کی مجموعی لمبائی 1776 فٹ ہے۔ شنگھائی ورلڈ فائنینشیل سینٹر اس بلڈنگ میں چائنا کے مہنگے ترین لگژری ہوٹلز، شاخیں اور نجی اور سرکاری آفیسز موجود ہیں، اس لیے اسے چائنا کی اہم ترین عمارتوں میں شامل کیا جاتا ہے۔
اس کی لمبائی 1614 فٹ ہے۔ اسے ایک امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن فاکس ایسوسی ایٹس نے ڈیزائن کیا ہے۔ انٹرنیشنل کامرس سینٹر ہانگ کانگ میں یہ 108 فلورز پر مبنی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1588 فٹ ہے۔ اس بلڈنگ کا ڈیزائن بھی امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیڈرسن نے ڈیزائن کیا ہے۔ سینٹرل پارک ٹاور نیو یارک سٹی کی سب سے اونچی رہائشی عمارت ہے۔ اس کی لمبائی 1550 فٹ ہے۔ اسے امریکہ کی دوسری بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 131 فلورز پر مبنی اس بلڈنگ میں 11 لفٹس موجود ہیں، جو یہاں کی رہائشیوں کو پلک جھپکتے میں ان کے مطلوبہ فلور تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔